بخير. الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. یہ کتاب العلم ہے، مشکات شریف ہم پڑھ رہے ہیں. اس میں کتاب العلم ہے، علم کا چیپٹر ہے. اس میں یہ تیسری فصل بیان ہو رہی ہے علم کے باب میں. اس میں بھی آپ علم حاصل کرنے اور عالم کا درجہ اور اس کی فضیلت آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی اور طالب علم کے درمیان ایک درجے کا فرق. لہذا ان الحسن مرسلن قال. حسن یعنی یہ مرسلن کیا ہوتا ہے؟ مرسل وہ حدیث ہوتی ہے جس میں صحابی چھوٹ جائے درمیان سے. تابعی کہے میں نے رسول اللہ نے فرمایا، ڈائریکٹلی صحابی کو چھوڑ کے وہ پہنچ جاتا ہے آگے، اس کو مرسل کہتے ہیں. اچھا جی، اب دیکھیں یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جاءہ الموت، جس کے پاس موت آ جائے، وَهُوَ يَطْلُبُ الْعِلْمَ، اور وہ علم حاصل کر رہا ہو، لِيُحْيِيَ بِهِ الْإِسْلَامِ، تاکہ اسلام کو زندہ رکھے، سنتوں کو زندہ رکھے، لوگوں میں قرآن کو زندہ رکھے. وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ، تو اس کے اور انبیاء کرام کے درمیان ایک درجہ کا فرق ہوگا. فی الجنت، جنت میں. اندازہ کریں یعنی سبحان اللہ تعالی، عالم اور جو ہوں گے انبیاء، ان کے درمیان ایک درجے کا فرق ہوگا. اور یہ درجہ بھی بعد میں، یعنی ایسا نہیں درجے کا مطلب جو ہے نا، یہ تو ساتھ رہیں گے، جس کے ساتھ جس کی محبت ہوگی اس کے ساتھ ہی رہیں گے وہ لوگ. تو لازم بات ہے انبیاء کا مقام تو بہت بڑا ہے. ان کو تو پھول لگے ہیں نا وحی والے، تو وحی والے جو پھول ہیں وہ منتخب لوگ ہیں، ان تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. وعنہ مرسلا، اور یہ بھی مرسل حدیث ہے. قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ان رجلین، دو آدمیوں کے متعلق. کانا، دونوں تھے، فی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے اس امت میں تھے. احدہما کان عالما، ایک ان میں سے عالم تھا. یصلی المکتوبہ، مکتوب، یہ مکتوبات ہم جو ہوتے ہیں نا، یہ فرائض میں آتا ہے. مکتوب جو چیز لکھی ہوئی ہے، فرض. جیسے آپ نے آیت پڑھی ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کتب کا مطلب ہوتا ہے فرض کرنا. تو یصلی المکتوبہ، جو صرف 5 وقت کی فرض نماز پڑھایا کرتا تھا. ان میں سے جو 5 وقت، تو پتہ نہیں ان کی کتنی نمازیں تھی، وہ تو وہ حدیث جو معراج ہے اس سے بھی واضح ہو رہا ہے. تو وہ صرف فرض نماز پڑھایا کرتا تھا، پیش امام تھا. ثم یجلس، پھر اس کے بعد بیٹھ جایا کرتا تھا. فیعلم الناس الخیر، پھر لوگوں کو خیر سکھایا کرتا تھا، یعنی بھلائی سکھایا کرتا تھا، اور یعنی کہ اچھی باتیں سکھایا کرتا تھا. والآخر، جو دوسرا بندہ تھا، یصوم النہار ویقوم اللیل، وہ دن کو روزہ رکھتا تھا اور ساری رات عبادت کرتا تھا. ان میں سے کون سا بہتر ہے؟ ایہما افضل، کون سا بہتر ہے اس میں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضل ھذا العالم، یہ جو عالم ہے جو 5 وقت کی نماز پڑھاتا ہے، 500، پھر میں کہہ رہا ہوں 5 وقت، وہ جو فرض نماز پڑھایا کرتا ہے، وہ الذی یصلی المکتوبہ، جو صرف فرض نمازیں پڑھاتا ہے. ثم یجلس، پھر بیٹھتا ہے. فیعلم الناس الخیر، لوگوں کو اچھی باتیں سکھاتا ہے. علی العابد، وہ عابد پر اتنا اعلیٰ ہے، فضیلت والا ہے. الذی یصوم النہار ویقوم اللیل، جو بندہ دن کو روزہ اور رات کو عبادت کرتا ہے، اس پہ اس کی فضیلت ایسی ہے کفضلی علی ادناکم، کہ جیسے میری فضیلت ہے تم میں سے کسی ادنا صحابی پر. وہ تو لازم بات ہے، صحابہ کہاں اور رسول اللہ کہاں. تو یہ عالم اور عابد کا اتنا فرق ہے. یہ علم کا جو ہے درجہ جو ہے نا بہت وسیع ہے، بہت بڑا ہے، اور مزہ اس میں بہت ہے. پڑھنا بہت مزہ آتا ہے آپ کو، کوئی بھی چیز پڑھتے رہتے ہیں مزہ آتا ہے آپ کو، رچتا نہیں ہے بندہ. یہ بالکل پکی بات ہے. وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم الرجل الفقیہ فی الدین. نعم الرجل کا مطلب ہوتا ہے بہترین آدمی، خوبصورت آدمی، اچھا آدمی. فقیہ، وہ عالم ہے، فی الدین، جو دین میں عالم ہے، دین کے معاملات میں دینی عالم ہے. وہ کیا ہے؟ وہ بہترین عالم ہے. وَإِنْ احْتِیجَ إِلَيْهِ نَفَعًا، إِنْ احْتِیجَ إِلَيْهِ نَفَعًا. فقیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھو عالم بہت سارے ہیں، لیکن ان میں نا
उन लोगों में समझ बूझ ही नहीं होती। अजीब सा एक मसला हमारे यहाँ अब पैदा हो चुका है कि उलमाए कराम जो हैं वो जो नॉर्मल इंसानों की जो जहन है, जो उसकी जो समझ बूझ है, उससे वो परे परे कहीं और है, किसी और दुनिया में रहता है। वो अपनी मर्जी पे अपना बादशाह बना हुआ है, वो अमीरुल मोमिनीन है, हर मस्जिद का इमाम। फकीह बंदा वो है, देखो समझदार बंदा वो है दीन में, अच्छा बंदा, कि जो इन इहतीज इलैहि नफ़ा, कि अगर उससे मोहताजी जाहिर की जाए कि हमें आपकी ज़रूरत है, या आपके इल्म की ज़रूरत है, आपके कुरानी इल्म का, आपके हदीस के इल्म का हमें ज़रूरत है, तो नफ़ा, तो वो क्या करे, नफ़ा पहुंचा दे। व इन उस्तगनिया अनहो अगना नफ्सहू, और अगर लोग इससे बेपरवाही करे तो वो भी बेपरवाह हो जाए। सबसे बेहतरीन प्यारी खूबसूरत बात की है, क्या मज़ेदार बात, सुभान अल्लाह। कि भाई जब भी आपको जरूरत हो ना, तभी लोगों को इल्म बांटते रहो। ऐसे नहीं है कि आके बस दर्स शुरू कर दो, लोगों को नसीहतें करना शुरू कर दो, बल्कि जब मांगा जाए तब वो जो है अपने इल्म के खजाने खोले, और जब लोग उसकी परवाह न करे तो हकीर जाने, तो वो खुद भी अपना जो है वो जो उसके पास बोरी है इल्म वाली, वो बंद करके रखे। ये ऐसा में, ये ऐसा में ऐसा नहीं है कि हर वक्त ऐसा ही करना पड़ता है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये आपको उसकी खुददारी को जो है ना, खुददारी के लिए हमें एक सनद मिल गई है, और हमें भी बात करने का मौका मिलता है। वो कहते हैं ना कि उलमा के पास बहुत सारी बातें होती हैं, हर चीज की ना वो राह निकाल लेते हैं, वो ऐसी अहादीस से निकालते हैं। यानी आपको कोई कहे कि यार अम्र बिल मारूफ करो और नहीं अल मुनकर नहीं करते, आप इतने बड़े आलिम हैं, घर में बैठे हुए हैं, आप निकलते नहीं है, जरूरत ही नहीं है आपको, तो आप ये हदीस पेश कर सकते हैं, भैया आपको मैं पहले खुद को तो दुरुस्त कर दूं। और जैसे वलीउल्लाह थे, उनका कि मेरे पास आप दिखाई नहीं देते, आप घर में ही रहते हैं, आप निकलते नहीं है। तो उन्होंने कहा कि वो कुत्ता है मेरे पास, तो वो कुत्ता बड़ा ही जो है ना वो शर है, शर पसंद है, तो मैं उसको जरा बांध के रखता हूँ, उसकी तरबियत करता रहता हूँ। तो लोगों ने कहा कुत्ता तो नहीं है आपके घर में, कुत्ता कहाँ है आपके? उन्होंने कहा नहीं, कुत्ता जो है वो नफ्स है मेरा, नफ्स, मैं उन नफ्स को ना इसके शर से लोगों को बचाता रहता हूँ। तो बहुत सारी बातें होती हैं, तो आप ये अहादीस जो है ना उस वक्त हमें काम आती है, फिर हम इसको यही कहते रहते हैं। अब तो ऐसे उलमाए कराम है, वो फर्ज नमाज के लिए भी नहीं निकलते कम घरों से, आपको बताना चाहिए। फिर वो उसकी जो तो जिहाद बयान करते हैं, आप सुनेंगे तो कहेंगे यार अब क्या कहे बंदा। अच्छा, बहरहाल ये हमें ये बात तो क्लियर हो गई इस हदीस से कि लोग आपसे आपकी कदर करें तो फिर ही आप जो है ना आपकी बातों की भी वक़्त होती है। अभी इसी पे बातें आ रही है, इसी पे हदीसें आपको सिखाने के लिए, उलमा को ये बातें सिखानी चाहिए हमें, लेकिन पता नहीं उलमा कराम आते नहीं हदीस पढ़ने के लिए। कहते हैं वान इकरमा रदियल्लाहु ताला अन्हु अन इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्ना इब्न अब्बास। अच्छा, हजरत इकरमा जो है ताबई है, मशहूर मुफस्सिर हैं, ये शागिर्द है अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के। ठीक है, ये मुफस्सिर हैं, इनकी आपको तफासिर मिलेंगी। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास चूंकि ये तर्जुमान कुरान थे, कुरान ही सिखाया करते थे, उन्होंने क्या बताया इनको, अपने शागिर्द को क्या बताया, काला, उन्होंने फरमाया कि हद्दिस नासा कुल्ल जुमुअतिन मर्रतन, हर जुमे को, जुमे से मुराद यहाँ हर हफ्ता लिखा हुआ है, तो ये बात अच्छी तर्जुमा किया उन्होंने, कि हर हफ्ते को जो है ना एक दफा लोगों को वाज किया करो, हफ्ते में एक दफा लोगों को बिठाया करो वाज के लिए। फ़इन अबैता फमर्रतैन, अगर तुम इनकार करो ना मेरी इस बात का कि नहीं नहीं जुम्मा एक हफ्ता, एक हफ्ता में एक दिन तो बहुत थोड़ा है, फमर्रतैन तो फिर 2 दिन सिर्फ पढ़ाया करो हफ्ते में। फ़इन अक्सरता, अगर तुम इसमें बढ़ाना चाहो, फसला समर्रातिन, तो 3 दिन बस। फला वला तमिल्लु नासा हाज़ल कुरान, लोगों को इस कुरान के जरिए बोर ना करो। वला उल्फियन्नका, और मैं तुम्हें मानूस न पाऊं, तातिल कौमा, तुम अगर एक कौम की तरफ आते हो, वहुम फी हदीसिन, और वो कोई किसी अपनी बात में मसरूफ हैं, मिन हदीसिहिम, अपने मामलात में, फतकुस्सु अलैहिम, तो तुम अपने किस्से बयान करना शुरू कर दो उन पे, तुम बातें करना शुरू कर, तुम भी दर्स शुरू कर दो। फतक़तउ अलैहिम हदीसहुम, तो तुम उनकी बात काट दो और अपनी बात शुरू कर दो। फतुमिल्लुहुम, तुम्हारी ये बात काटने से वो लोग बोर हो जाएंगे, उकता जाएंगे, तुम्हारी बात से कदर ही नहीं करेंगे। वलाकिन अनसित, सीखो, खामोश रहो, तुम्हें खामोश होना चाहिए। फ़इज़ा अमरू का, फिर जब वो तुम्हें हुक्म दे, यानी तुमसे मांगे, तुम्हें कहे कि हमें कुछ सिखाइए, कुछ सुनाइए ना, आप तो बहुत बड़े आलिम हैं, फ़हद्दिसहुम, तो उनको सिखाओ, वहुम यश्तहूनहु, और उनकी इश्तिहा होगी, चाहत होगी सुनना, तो वो गौर से सुनेंगे। वंजुर सजा मिन दुआ, और ये जो दुआएं होती हैं इसमें रदीफ काफिया जो है ना इसमें ना पढ़ो। वो क्या लिखा है यहाँ तर्जुमा,
ہاں یہ دعا میں کافیہ دار عبارت سے بچنا. کافی دار میرا یہ خیال ہے ابھی تشریح میں بھی پڑھ سکتے ہیں کہ یعنی آپ لمبی لمبی دعائیں نہ کیا کرو. فاجتنبہ، اس سے بچو. فإنی عہدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دور گزارا ہے، میں نے دیکھا ہے رسول اللہ کو، واصحابہ، اور ان کے اصحاب کو، لا یفعلون ذالک، وہ ایسے نہیں کیا کرتے تھے. لوگوں کی بات کاٹ کے اپنا درس شروع نہیں کیا کرتے تھے، اور لمبی لمبی دعائیں اور اس طرح کی نہیں مانگا کرتے تھے کہ لوگ اکتا جائیں. یعنی سمجھداری کا جو ہے نا مظاہرہ کرو، اور لوگوں کو اکتانا نہیں ہے. یہ دعا کے بارے میں کچھ لکھا ہے تو بات بتائیے. یہ آج کل تو لاؤڈ اسپیکر کے بارے میں، ہاں بڑا اچھے کہا. لاؤڈ اسپیکر کھولے ہوئے ہیں میری بہن، میں کیا بتاؤں. فائزہ تو آپ تو بیٹھی ہیں ادھر دور، لیکن یہاں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. پاکستان میں خیر پشاور جو کے پی کے ہے، پھر یہاں بڑی مصیبت ہے. ادھر جو ہے وہ پنجاب میں تو اچھا کیا انہوں نے کہ لاؤڈ اسپیکر کو صرف اذان کے لیے کھول سکتے ہیں. اب پشاور میں اور ہمارے محلے میں کم سے کم 35-40 اذانیں ہوتی ہیں ایک محلے میں، اور ہر مکتب فکر کی اپنی مسجد ہے، اور انہوں نے کوشش یہ کی ہے کہ اچھے سے اچھا لاؤڈ اسپیکر جو ہے وہ منگوایا جائے، اور وہ بتایا تھا. باقاعدہ سے. واللہ آپ میں اتنے یہاں بھی میں درس نہیں دے سکتا، اتنا شور ہے. اور ہم رہتے بھی ایئرپورٹ کے پاس ہے، اتنا شور ہے جہازوں کا. پھر اس کے بعد یہ لوگ ہیں، پھر ساتھ ہی مین روڈ ہے، تو وہ ایمبولینس ہمارے یہاں پہ بہت بڑا اسپتال ہے گھر کے پاس ہی، تو یہاں وہ اتنے جو ہے نا وہ ایمبولینسز جا رہے ہوتے ہیں. پھر وہ پولیس کا اپنا، اور فائرنگ، یہاں فائرنگ ہے ہوائی فائرنگ، وہ منع نہیں ہے نا. تو ہوائی فائرنگیں ہوتی رہتی ہیں، ہر ایک کی دشمنی ہے یہاں پہ. تو آپ اندازہ کر سکتے ہو کہ اس میں جو ہے نا مجھ جیسا بندہ وہ ذہنی مریض نہیں بنے گا تو کیا ہوگا، نفسیاتی مریض نہیں بنے گا تو کیا کروں میں. اتنا شور ہے کہ نہ پوچھیں، اتنا شور ہے یہاں پہ. تو یہ لاؤڈ اسپیکر پہ ایسا کرتے ہیں. اور پتہ کیا کرتے ہیں لاؤڈ اسپیکر پہ؟ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کوئی اچھی بات سنائیں گے، کوئی اچھی بات آپ کو بتا دوں، کوئی نصیحت کر دوں، آپ کا فائدہ ہو. نہیں 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 نہیں. وہ لاؤڈ اسپیکر اس لیے کھولے ہوئے ہیں کہ میں ثابت کروں کہ دوسرا بندہ غلط ہے، کہ دوسرا بندہ غلط ہے، دوسرا بندہ غلط ہے. میں نے یہ بتانا ہے، سکھانا ہے، اور چیخ چیخ کے بتانا ہے. کبھی میں آپ کو ریکارڈنگ سناؤں تو آپ کہیں گے یہ ہو کیا رہا ہے. اور خواتین جو ہمارے ایسے ہوتی تھی کہ ہماری خواتین جب اذان شروع ہوتی تھی تو وہ بیٹھ جایا کرتی تھی، اگر لیٹی ہوئی ہیں تو بیٹھ جاتی تھی، اور سر پہ دوپٹہ ٹھیک کر لیتی تھی. اب یہاں پہ نہیں کرتی ہمارے اس محلے میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ 30-35 اذانیں، ایسا نہیں ہے. یہ بھی دیکھو نا کہ ایک ٹائم میں اذان شروع ہو. جیسے مصر میں تھا، تو مصر میں ہم لوگ وہ ریڈیو پہ، ہر مسجد میں ریڈیو رکھا ہوا تھا حسن مبارک نے. اور وہ کیا کرتے تھے کہ وہ لوگ اذان شروع کرتے تھے ریڈیو پہ، اور اس کے ساتھ ہی پورے قاہرہ میں ایک ساتھ اذان شروع ہوتی تھی. اور وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے ہاں یہاں جو ہے وہ ٹورسٹ آتے ہیں بہت سارے لوگ، 30% ان کی آبادی جو ہے وہ عیسائیوں کی ہے. تو وہ کہتے تھے بہت سارے ٹورسٹ آتے ہیں، تو ان کو جو ہے ہم نے یعنی اسلام کا اچھا رخ دکھانا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہر بندہ لگا ہوا ہے. اب پھر اس کے بعد جب یہ سی آیا تو اس نے کہا کہ نہیں، ہم ایسا کریں گے کہ ہم اب صرف جو جو ریڈیو اسٹیشن ہے قاہرہ کا، صرف اس سے اذان ہوا کرے گی، اور وہی اذان ساری مسجدوں میں سنائی جائے گی. لیکن لوگوں نے نہیں مانا. علماء کرام نے بھی اس سے منع کیا کہ جو اذان کی فضیلت ہے یہ ضائع ہو جائے گی، لوگ ضائع جو ہے نا یہ ضائع کر دیں گے. تو آپ اس کو، تو وہ نہیں کیا انہوں نے. لیکن اذان ایک ساتھ ہوتی ہے. اندازہ کرو کہ مصر والے جن کی آواز اور ان کی تلاوت اور ان کی اذانیں سب سے بہترین اذانیں ہیں، ان کو بھی یہ حکم ہے کہ بھئی ذرا ایک طرح سے اذان، ایک ٹائم پہ اذان دیا کرو، لوگوں کو اکتایا نہ کرو. تو مزہ آتا ہے واللہ. آپ جب قاہرہ میں ہوں گے اور اذانیں شروع ہوتی ہیں نا، اور اس طرح دبئی میں بھی یہ حال ہے، آپ جائیں گے تو آپ کو اذانوں کا مزہ آئے گا، آپ کو ایک ٹائم پہ اذان. اب یہاں پاکستان میں کیا ہے، کچڑی بنی ہوئی ہے، اور ہمارے حکمرانوں خبیثوں کو کسی کو فکر نہیں ہے اس کی، کسی کو فکر نہیں ہے اس بات کی کہ ہو کیا رہا ہے یہاں پہ. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جناب علی، آپ کسی کی جو نماز ہے وہ 1 گھنٹہ پہلے عصر کی نماز پڑھ رہا ہے مثل اول پہ، اور دوسرے مثل ثانی پہ پڑھتے ہیں، تو جناب علی پورا گھنٹہ جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ اذانیں چل رہی ہوں گی. یعنی کسی کو 15 منٹ پہلے، کوئی 15 منٹ بعد، کوئی آدھا گھنٹے بعد جماعت کراتا ہے. ہر مسجد کے آدھا گھنٹہ پہلے اذان ہوتی ہے. تو میں کیا بتاؤں آپ کو، کیا بتاؤں کہ کس کچڑی اور کن جنجال پورے میں ہم رہ رہے ہیں واللہ. اور جو بندے باہر سے آتے ہیں نا، اسپیشلی باہر کی دنیا دیکھ کے آتے ہیں، ان کے لیے یہ بالکل یہاں موت ہے، بس نفسیاتی مریض بن جاتا ہے. جی مجھے اندازہ ہو رہا ہے آپ کی تکلیف کا. میں اسی کہہ رہا ہوں آپ کو واللہ. اور میں ایسا نہیں ہے کہ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، میں ان کو یہ کہتا ہوں یار یہ لوگ انہوں نے دیکھا نہیں ہوا اصل میں نا. تو میں پھر ایسی باتیں بالکل بندہ پاگل لگتا ہے، اور پھر میں گھر سے نکلتا بھی نہیں ہوں، بہت کم نکلتا ہوں گھر سے. تو اس کی وجہ بھی وہ نہیں سمجھیں گے کبھی بھی کہ میں کیوں ایسا کرتا ہوں. بہت تنگی ہوتی ہے یار، بہت زیادہ. اور میں بس ایسے پھنسا ہوا ہوں کہ میری والدہ بیمار ہے، وہ ضعیفہ ہیں، اور میرے بھائی ہیں وہ پیرالائز ہیں، آپ کو بتایا تھا وہ مسکولر ڈسٹرافی کے مریض ہیں. تو میں گھر چھوڑ بھی نہیں سکتا نا، ہمارے بچے بھی ہیں، چھوٹے بچے ہیں میرے. تو بس وہ پھنسا ہوا ہوں صحیح ہے نا. تو یہ بس اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا بس مجھے بھی حوصلہ دے، اور اللہ کرے کہ جی لیکن جو چیز انسان کو بادر کرتی ہے نا سر، وہی رائٹ پرسن ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کے حل کے لیے کچھ کر سکے.
جیسے آپ کو ڈسٹربنس ہوتی ہے نا، تو آپ کو ان لوگوں کو کسی طرح سے اپروچ کر کے یہ میسج پہنچانا چاہیے کہ دیکھو ہر گھر میں آپ جیسے حالات نہیں ہوتے، کہیں پہ ضعیف ہوتے ہیں، کہیں پہ بیمار ہوتے ہیں، کہیں پہ کوئی ریکارڈنگ چل رہی ہے، کسی کی کلاس چل رہی ہے، تو لوگوں کی الگ الگ مجبوریاں ہوتی ہیں، ان کی تکلیف کو سمجھو، کیونکہ بعض دفعہ لوگوں کو احساس نہیں ہوتا نا، ان کو احساس دلانا پڑتا ہے۔ یہ آپ کی بات فیصل بالکل ٹھیک ہے، لیکن دیکھو یہاں پاکستان میں نا، دیکھو یہاں اصول سارے بدل گئے ہیں۔ اب مصیبت یہ ہے کہ میں اگر آپ کو نصیحت کر سکتا ہوں نا، تو آپ مجھے ایسے بطور استاد ہی لیں گی، چلو ایک دوست سمجھ لیں گی، لیکن یہاں جی میں اگر بات کرتا ہوں نا کسی بھی کو، تو وہ مجھے یہ دیکھے گا یہ پٹھان ہے، یہ سنی ہے، یہ جو ہے فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا شاگرد ہے، فلاں کا پڑھا ہوا ہے، وہ مجھ پہ پہلے مجھے تولتے ہیں کہ میں کہاں سے بول رہا ہوں۔ لیکن سر کوشش ضرور کر کے دیکھیں، میں آپ نہ دیکھو کام کریں تو اور اس کو بات ہے، لیکن سمجھائیں گے، ٹرائی کس میں طرح ضرور سے کریں۔ سمجھائیں گے سر؟ اچھا دیکھو بشرا، اب میں اس پہ کیا کرتا ہوں، اب ہماری یہ دیکھو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر مکتبہ فکر کے جو ہے نا لوگ ہوں، وہ ان میں سے کوئی ایک بھی سمجھدار نہیں ہے۔ پتہ کیا کرتے ہیں ہم جیسے لوگ، کیا کرتے ہیں کہ ہم مقابلے میں پھر اپنا جو ہے نا وہ شروع کرتے ہیں، اپنا کارخانہ کھول لیتے ہیں، یعنی جتنا وہ سیکھتے ہیں نا اس سے زیادہ ہم اپنا گلا کو جو ہے نا وہ استعمال کرتے ہیں، پھر ہم اپنا بھی علم جو ہے نکال کے دکھاتے ہیں ان کو کہ تم بھی بہت غلط ہو، تو وہ جی درمیان میں کون پسا جاتا ہے؟ وہ جو عوام ہوتی ہے بیچاری وہ صحیح رگڑے۔ اب میں اس کے لیے دیکھو، ہم نے تھوڑی بہت آواز کی نا شروع میں، جب میں آیا تو سادہ سا بندہ تھا میں، تو ایسے ہی کرتے تھے ہم لوگ اور بتایا کرتے تھے۔ انہوں نے جب وہ فتوے لگائے نا، الزامات جب لگے آپ پہ نا، تو میں بالکل حیران ہو گیا کہ جن کی اصلاح کے لیے آپ کوشش کرتے ہیں، جن کی بھلائی کے لیے آپ بات کر رہے ہیں، اور اپنے آپ کے وہی آپ کو جو ہے وہ آپ کو جو ہے نا صحیح صدقوف کر دیتے ہیں، پھر لیکن وہ آپ نے آیت سنی ہے سر، وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، واہ کوئی واہ واہ، ملامت بہت کرنے پیاری والی بات۔ ملامت ذرا سے نہ دیکھو، ڈرے۔ اب یہ دیکھو نا، میں دیکھو کیا بتاؤں آپ کو، یہ بات بڑی زبردست ہے آپ کی، بالکل یہی باتیں ہیں، اور جتنا ہمارے بس میں ہوتا ہے نا، آپ نا اجنبی ہو جاتے ہیں۔ میں جب شروع میں آیا تو یہ سارے جذبات، اور اسپیشلی یہ ٹریفک کے اصولوں کی پابندی کرنا، رولز کی پابندی کرنا، آپ سمجھتے ہیں نا کہ یہ معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا اگر میں، وہ کیا کہا تھا جون ایلیا نے، کہ اگر ایک بندہ جو ہے نا وہ تم سدھارنے چلے ہو، تو ایک خود کو ٹھیک کر لو، سمجھ لو کہ 1 ارب میں سے جو ہے نا کم سے کم آپ نے ایک بندے کو ٹھیک کر دیا ہے، خود کو ٹھیک کر لو۔ تو ہم سمجھتے یہ تھے کہ یار ہمارے ٹھیک ہونے سے معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ کو پیچھے سے گاڑی آ کے صحیح قسم کی مارے گی، اگر آپ کہیں نا کہ میں لائن میں چلوں گا اور اشارہ نہیں توڑوں گا، اور پیچھے سے آپ کو آ کے نا صحیح قسم کا مار کے جاتے ہیں آپ کو۔ تو آپ جب شروع میں ایسے کرتا تھا نا، میں کیا بتا رہا ہوں آپ کو، اجنبی محسوس کریں گے، اجنبی، واللہ آپ کہیں گے میں جیسے اجنبی ہوں یہاں پہ، یہ کیا ہے، یہ تو صرف لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں، بس یہاں پہ ہر بات پہ بھڑکا رہے ہیں، یعنی کوئی بھی ہم آہنگی والی اور اشتراکیت کی طرف لے کے نہیں آتا، اب سارے جی مخالفت کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور ہر بندہ کہتا ہے کہ یار میں پہلے آگے چلا جاؤں۔ لوگ زنانہ اور مریضوں کا خیال بھی نہیں کرتے، کوئی نہیں کرتا خیال۔ یہ اب میں کیا کروں اس معاشرے میں؟ دیکھو جہاں پر جو ہے نا وہ لوگ، جب حکمران ہی اس طرف توجہ نہیں دے رہے، وہ اپنے مستیوں میں لگے ہوئے ہیں، اپنی عیاشیوں میں لگے مصروف ہیں، تو ہم لوگ ان کو جگا سکتے ہیں۔ یہ دیکھو، اگر میں نے باہر سے پڑھا ہوا تھا تو مجھے اب جو اپروچ کرنی چاہیے نا، ان لوگوں کو کرنی چاہیے اوپر سے، کہ ان لوگوں کو جی میں کہوں کہ تم ٹھیک ہو جاؤ یار، ان کو میں جا کے جی بتاؤں۔ لیکن اب میں اوپر والوں کو بھی اعتبار نہیں کر سکتا، کہ ان کو میں کچھ کہوں گا نا تو وہ مجھے کہیں گے ٹھیک ہے، تو بڑا اچھا بندہ مل گیا، میں آ جاؤ ذرا، آپ سے اور بھی ذرا فتوے لینے ہیں آپ سے، آپ ذرا آؤ ذرا ہمارے پاس آؤ نا، آپ کو ذرا ٹھیک کرتے ہیں۔ اب آپ ایسے یہ اس معاشرے میں رہیں گے نا تو بندہ، لیکن چلیں آپ کی بات اچھی ہے، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اپنے حد الوسع جتنا بھی کر سکتا ہوں۔ یہ میں نے چینل بھی ایسے کھولا ہوا تھا، میں یہ چینل وغیرہ بھی ہے اس کے، میں فیس بک کا بھی یوز کرتا تھا، لیکن پھر میں نے دیکھا کہ میں بھی شاید اسی جو ہے نا اس میں آ گیا ہوں، جیسے لوگ باقی کر رہے ہیں، کہ میں یہ ثابت کرنے لگ بیٹھ گیا کہ بھئی یہ غلط ہو رہا ہے یہاں پہ۔ وہ کہتے تھے عجیب بندہ ہے یار، 50 بندے یہاں اسپیکر کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بھی کہہ رہے ہیں یہ سارے غلط ہیں، تو آپ میں ان میں کیا فرق ہے؟ میں ان کو کہتا ہوں یار ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، تو آپ سمجھ رہے ہیں نا بات، کہ میں ایسا لگتا ہوں جیسے میں بھی انہی کا حصہ ہوں، تو میں پھر ڈر جی رہا ہوں جی، کہ ایسا لیکن نہ اگر ہو کہ آپ دوسرے اینگل سے لے کے چلیں گے نا، کہ اپنی تکلیف بتائیں گے کہ دیکھو یہ پرابلمز ہوتی ہیں لوگوں کو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان کو احساس نہ ہو، اور آپ جب احساس دلائیں کہ گھر میں بھائی مریض ہوتے ہیں، کسی کی آن لائن کلاسز ہوتی ہیں، کسی کی کوئی مجبوری ہوتی ہے، کوئی سو رہا ہوتا ہے، کوئی بیمار ہوتا ہے، تو اچھا کیا پتا دیکھو احساس جاگے کچھ۔ اچھا فیصل، دیکھو آپ کا یہ بات اچھی بات کی آپ نے، میں انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ اور دوسرا یہ دیکھو نا کہ یہاں پہ ایک اور بھی سچ ہوتا ہے نا، کہ آپ یہ لوگوں کی جو واہ واہ ہے نا، لوگ مرواتے ہیں آپ،
یعنی اگر میں کہوں کہ لاؤڈ اسپیکر میں نے بند رکھنا ہے نا، ٹھیک ہے، میں صرف ہم مسجد کے اندر لاؤڈ اسپیکر استعمال کریں گے، ٹھیک ہے جی، باقی لوگ کرتے رہیں، تو لوگ آئیں گے آپ کے پاس، خواتین میسیجز بھیجتی ہیں کہ ہمیں آواز نہیں آ رہی ہے، آپ نے بڑا اچھا درس دیتے ہیں، اتنا شاندار مزہ آتا ہے، وہ آپ کی دادا کی یاد آ گئی، آپ کے نانا کی یاد آ گئی، جناب علی آپ نے تو کمال کر دیا، اتنا شاندار تھا، ایسی تعریفیں کریں گے آپ کی، اور اتنا آپ کو کہیں گے کہ آپ جب لاؤڈ اسپیکر پہ نہیں آتے نا تو ہمارا بڑا نقصان ہو جاتا ہے، جیسے ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں نا، اور وہ کیا کرتے ہیں، آپ کو پمپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے کہ فلاں جگہ کیا ہو رہا ہے، دیکھو فلاں جگہ کیا ہو رہا ہے، ان کا جواب دیں، انہوں نے آپ کے سوال کا جواب دیا، ایسے لوگ آپ کو، اس لیے میں ایسے بیٹھ گیا ہوں کمرے میں نا، ڈر گیا ہوں، میں کیا بتاؤں آپ کو، کہ ایسے بیٹھ گیا ہوں کہ تنگ آ گیا ہوں میں اس معاشرے سے اور ان کے لوگوں کے یہ اعمال سے اور یہ جو سوچوں سے، اور میں کہتا ہوں یار میں شاید خود بھی ایسے بن جاؤں گا، اور میں ہوں بھی شاید انہی میں سے، تو میں کیا کرتا ہوں پھر تھوڑا سا نا ہر قدم پہ سوچتا رہتا ہوں کہ یار ٹھیک ہے یار ٹھیک ہے، اس لیے جو ہے نا وہ میں ایک ایسے زون میں آ گیا ہوں جہاں سے جو ہے نا وہ یہ والی آپ کی بات صحیح ہے کہ ہم جو ہے نا پھر وہ اپنی جو ہے نا وہ کھو دیتے ہیں، یعنی ہم میں جو ہماری صلاحیت ہے لوگوں کو سمجھانے کی، ہم وہ بھی جو ہے نا وہ اس کا استعمال نہیں کرتے، چھوڑ دیتے ہیں، لیکن چلو اچھا ہو گیا، آپ نے اچھا کیا، چلو انشاءاللہ میں بھی انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی، اور اپنا حصہ ڈالیں گے انشاءاللہ اس میں ضرور انشاءاللہ تعالی، دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سے بھی جو ہے نا وہ کام لے دین کے لیے، آمین۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اچھا یہ کون آ گیا، کاشف بھائی بھی آ گئے، اچھا یہ پڑھوں میں اس کو آگے، یہ پڑھتے ہیں، تھوڑا سا پڑھ لیتا ہوں میں، کاشف آپ کی اجازت ہے نا بشرا؟ جی اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن واصلۃ ابن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من طلب العلم، جس نے علم طلب کیا، ٹھیک ہے، فادرکہ، تو اس کو مل گیا، یعنی اس نے علم طلب کیا اور اس نے علم کی جو ڈگری تھی، جو ہمارے ڈگریز ہوتی ہے، ہماری جو لیول ہوتا ہے، ایک حد ہوتی ہے، اس کو اچیو کر لیا، کان لہ کفلان من الاجر، تو اس کے لیے دگنا ثواب ہے، اجر ہے اس کے لیے، جس نے علم شروع کیا اور مکمل کر لیا، اچھا ٹھیک ہو گیا، فَإِن لَمْ يُدْرِكْهُ، اگر اس نے اچیو نہیں کیا، کان لہو کفل من الاجر، تو اس کے لیے ایک اجر لازمی ہے، یعنی اس کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھو اس کے مقابلے میں، دیکھو اس کے مقابلے میں یہ ہے کہ ابھی میں نے 2 سال میں نے جو ہے وہ ایم فل کیا، اور میں ابھی میری ڈگری جو ہے نا وہ جو تھیسس ہے وہ نہیں سبمٹ ہو رہا، یا اس کا ڈیفینس نہیں ہو رہا نا، تو میں خود کو ثابت ہی نہیں کر سکتا کہ میں جو ہے ایم فل کا بندہ ہوں، یا ایم فل کی مجھے اس لیول پہ مجھے سیلری ملنی چاہیے، یا مجھے نوکری ملنی چاہیے، نہیں بھائی، جو آپ کی لاسٹ ڈگری ہے جو آپ نے مکمل کی ہے صرف وہ دکھا سکتے ہیں، وہ سی میں لکھ سکتے ہیں، آپ ماسٹر کو ہی شو کریں گے، آپ بات سمجھ رہے ہیں، بجائے یہ 3-4 سال میرے لگ گئے ایم فل میں، تو جب تک میرے پاس یہ مکمل نہیں ہوتا اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے کسی کی نگاہ میں، لیکن دین کا علم ایسا ہے کہ جیسے ہی آپ گھر سے نکلتے ہیں نا، فرشتے آپ کے ساتھ ہو جاتے ہیں، آپ کے لیے زمین و آسمان کی ہر چیز دعائیں کرنا شروع کر دیتی ہیں، تو یہ علم کا اس کا کوئی جو ہے نا مقابلہ نہیں ہے دنیا کے علوم کے ساتھ، یہ بڑا ہی شاندار ہے، بہت ہی دنیا اور آخرت کی اس میں بھلائی ہے۔ وعن ابی هريرة رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته، بے شک جو مومن ہے اس کو جو عمل اس کے مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے، اور اس کی جزا ملتی ہے، اس کی نیکی چلتی رہتی ہے موت کے بعد بھی، ان میں سے کیا ہے، یہ 2 نقطے لگائے ہیں لسٹ والے، کہ کیا ہے، علمن، ایسا علم، ایک علم، علمہ، جو اس نے سیکھا، ونشرہ، اور اس کو پھیلایا، لوگوں کو سکھایا، وولدا صالحا ترکہ، یا پھر نیک بچہ جو اس نے چھوڑا ہو اپنے بعد، او مصحفا ورثہ، یا پھر قرآن مجید، مصحف قرآن مجید، دیکھو مصحف جو عرب لوگ ہیں نا مصحف کہتے ہیں اس کو، جو لکھا ہوا قرآن مجید ہوتا ہے نا ہمارے ہاتھ میں، اس کو مصحف بولتے ہیں، قرآن وحی کو بولتے ہیں، وورثہ، جو اس نے قرآن مجید کسی کو دیا ہو، چھوڑ دیا ہو گھر والوں کے لیے، تو وہ اس کا ثواب ملتا رہے گا اس کو، او مسجدن بنا ہو، یا اس نے کوئی مسجد بنائی ہو تو اس میں لوگ نماز پڑھتے جائیں گے اور ثواب ملتا رہے گا اس کو مرنے کے بعد بھی، او بیتن، یا کوئی گھر بنایا ہو، لابن السبیل بنا ہو، یتیم خانہ کوئی بنایا ہو اس نے کسی غریب کے لیے، سوری یہ ابن السبیل ہے، راست مسافر خانہ بنایا ہو، سرائے بنائی ہو کسی کے لیے، تو وہ جو ہے وہ اس کا بھی ثواب اس کو ملتا رہے گا، یعنی دیکھو بیتن کا مطلب ہے گھر ہے، لیکن اس کے ساتھ دیکھو نا، اس سے ہم یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کوئی چیز آ گئی جس سے لوگوں کو فائدہ نہ پہنچ رہا ہو تو وہ نہیں ہے، بھائی حدیث میں ذکر ہی نہیں ہے اس کا، یہ کہاں ہے، مجھے قرآن میں دکھاؤ، حدیث میں دکھاؤ، ایسا نہیں ہے، آپ کو ایک تھیم دے دی ہے، آپ کو ایک سوچ دے دی ہے، آپ کو ایک آئیڈیا دے دیا ہے کہ جو جس چیز سے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا، یعنی آپ اب یہاں پہ بیتن ہے نا، آپ یہاں شجرن لگا سکتے ہیں کہ یہاں پہ درخت آپ لگائیں کہ لوگ اس کے آ کے وہاں اس کے سائے میں بیٹھیں گے تو لوگوں کو فائدہ ہوگا،
بس یہ اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا. او نہرن اجرا ہو, یا اس نے کوئی نہر بنائی ہو تو اس کا بھی ثواب اس کو ملتا رہے گا, جو اس سے پانی پیتے رہیں گے, یا جو ہے وہ چرندے پرندے اس سے پانی پئیں گے. یہاں میں ذرا ایڈ کروں گا اس حدیث کے بعد ایک واقعہ سناتا ہوں. او صدقتن اخرجہا من مالہ, یا اس نے صدقہ نکالا ہو, اس نے خیرات کیا ہو کوئی اپنے مال میں سے, فی صحتہ و حیاتہ, اپنی تندرستی کے زمانے میں اور اپنی زندگی میں, تلحقہ من بعد موتہ, یہ ساری چیزیں اس کو لاحق ہوں گی, ملیں گی اس کے مرنے کے بعد بھی. کتنی زبردست حدیث پاک ہے یہ نا, ہمارے لیے ہمارے زندگی کا مقصد ہمیں جو ہے نا مل جاتا ہے زندگی گزارنے کا. اب یہ حدیقہ کیانی ہے, اب اس کا وہ دیکھو سنگر ہے, ایک طوائفہ سمجھ لیں اس کو, یا جو بھی سمجھ لو, وہ ایک ایسے معاشرے سے ہے جہاں وہ گوشت کا کاروبار کرتے ہیں. لیکن اب وہ کیا کر رہی ہے کہ وہ اب مسجدیں بنوا رہی ہیں, پتہ نہیں 45 کے پتہ نہیں کتنی مسجدیں بنائی ہیں, کاشف کو یاد ہوگا, کہ وہ گھر بنا رہی ہیں یتیموں کے لیے, بے سہاروں کے لیے, اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہی ہیں. اب اس کا جو آخری ہے نا, آخری جو کہتے ہیں نا کہ ہمارا خاتمہ بالایمان ہو, اس کا جو خاتمہ ہو رہا ہے نا وہ اتنا بہترین ہے نا کہ یہ ساری چیزیں اس کو انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ پہنچائیں گی. وہ مسلمان ہے, کلمہ گو ہے, تو اس کو یہ سارا کچھ جو ہے ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ کچھ بھی کر سکے ہم لوگ. یہاں میں نے وہ دیکھا نہرن اجراہو سے مجھے یاد آ گیا زبیدہ خاتون. آپ کو پتا ہے نا زبیدہ خاتون کا بشرا, آپ کو پتا ہے زبیدہ خاتون نام سنا ہے زبیدہ خاتون کا؟ سر کون؟ نہیں سنا نا, کاشف نے سنا ہے سر زبیدہ خاتون؟ جی صاحب کی بیوی ہارون الرشید کی بیوی ہے, ٹھیک ہے جی, زبیدہ خاتون. اور یہ بہت بہت نیک خاتون تھی, ٹھیک ہے, بہت نیک خاتون. اچھا, اب ان کی جو والدہ تھی وہ بھی بڑی نیک تھی, لیکن زبیدہ خاتون کو یاد کیا جاتا ہے چونکہ اس کی جو نہر ہے نا, اس نے عراق سے لے کے وہاں تک مکہ تک میٹھے پانی کی نہر کو دوائی, تاکہ اس سے جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ پانی پئیں, ٹھیک ہے, اور راستے میں جو مال مویشی ہے, جو مسافر ہیں جو جائیں گے حرمین شریفین, ان کو بھی فائدہ ہو. اب نہر ابھی تک ہے وہ, لیکن نہر تو خشک ہو گئی, لیکن وہ آثار ابھی تک موجود ہیں اس کے. اچھا, اس نے خواب دیکھا, اس کام سے پہلے اس نے خواب دیکھا, یہ ہم خوابوں کی کتابوں میں یہ پڑھتے ہیں. اس نے خواب دیکھا کہ اس نے دیکھا کہ بہت سارے جو مخلوقات ہیں نا وہ آ کے اس سے بدکاری کر رہے ہیں, چرند اور پرندے, انسان ہیں اس میں, مرد و عورت ہے, سارے اس پہ جھپٹ پڑے ہیں اور سارے اس کے ساتھ بدکاری کر رہے ہیں. وہ بڑی ڈر گئی, بہت نیک خاتون تھی, وہ بہت ڈر گئی. علماء کرام کو جب کہا نا, یہ جو شاہی تھے بڑے بڑے علماء کرام, ان سے کہا کہ ایسا خواب دکھایا گیا, تو انہوں نے بتایا کہ اس میں ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے, پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. یہ جو مخلوق ہے نا, مخلوق خدا ہے, یہ آپ سے نفع اٹھائیں گی. یہ مخلوقات, کتنا پیارے انہوں نے تعبیر دیا کہ یہ سب کو فائدہ ہوگا آپ سے, ان مخلوقات کو جتنے بھی آپ نے دیکھا ہے نا. تو اس نے پھر اس کے بعد یہ جب یہ گئی ہے وہاں حرمین شریف نے دیکھا کہ ماحول پانی کا نہیں ہے, یہاں پہ پانی کی بہت قلت ہے, تو اس نے اپنے ادھر سے علاقے سے پانی کی جو ہے وہ سبیل لگائی. اندازہ کرو راستے میں کتنے ہزاروں لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہوگا اس سے, زبیدہ خاتون سے. اور زبیدہ خاتون کے بہت سارے واقعات ہیں, ان میں سے ایک یہ بھی ہے نہر والی, تو وہ بھی نیک وکار خواتین میں سے شامل ہیں. اللہ اکبر. کوئی کام کرنا چاہیے, کچھ تو چھوڑنا چاہیے, کچھ تو چھوڑنا چاہیے, جس سے انسان جو ہے وہ بلا تفریق اس سے فائدہ اٹھائے, بلا تفریق. جس طرح عثمان غنی نے کنواں کھودا تھا, سب کے لیے تھا وہ, سب کے لیے, مسلمانوں کے لیے نہیں تھا صرف, وہ سب کے لیے تھا وہ. تو ایسا ہی ہمیں کوئی کام کرنا چاہیے جو انسانیت کی بھلائی ہو اس میں. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے, ان اللہ عز وجل اوحا الیہ, کہ بے شک اللہ تعالی نے مجھے وحی فرمائی ہے, انہو من سلک مسلکا فی طلب العلم, کہ حصول علم کے لیے کوئی راستہ جب بھی کوئی اختیار کرتا ہے, سہلت لہ طریق الجنہ, تو اس کے لیے میں جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہوں. ومن سلب تو کریم میں, یہ کیا لفظ ہے, کریمتے, اور بھی احادیث میں آپ کو ملے گا, اس سے آنکھیں مراد ہیں, بینائی, کریمتے, تو اس کی جو آنکھیں ہیں جس کو اگر بینائی میں نے چھین لی, اصبتہ علیہما الجنہ, تو میں اس کو ثواب دیتا ہوں اس کے بدلے میں جنت کا. وفضل فی علم, اور علم کی جو فضیلت ہے, خیرن, وہ بہتر ہے, من فضل فی عبادہ, جو فضیلت عبادت میں رکھی گئی ہے, یعنی عبادت والی فضیلت سے علم کی فضیلت اعلیٰ ہے, افضل ہے. وملاک الدین الورع, ورعو کیا ہے, اور دین کی بنیاد وہ پرہیزگاری ہے, پرہیز کرنا ہے, گناہ سے پرہیز ہے. ٹھیک ہے جی, آپ نے گناہ سے پرہیز کرنا ہے, جیسے بیمار وہ غلط چیزوں سے پرہیز کرتا ہے جو اس کو نقصان پہنچاتی ہے.
صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث قدسی ہے، ٹھیک ہے جی، یہ بھی ٹھیک ہو گیا، یہ بھی اچھا ہے کہ حدیث یہ پڑھ لیتے ہیں بس آخری۔ ان عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال، انہوں نے فرمایا، دیکھو عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اثر ہے، اس کو اثر بولتے ہیں۔ تدارس العلم ساعتا من اللیل خیر من احیائها، رات کے ایک پہر میں علم کا پڑھنا پڑھانا یہ بہتر ہے ساری رات عبادت کرنے سے۔ یہ امام دارمی نے اس کو روایت کیا ہے، ضعیف حدیث ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ دیکھو نا پھر یہ اس میں کیا فضیلت ہمیں مل رہی ہے، علم کی فضیلت مل رہی ہے، اور یہ حدیث جو آ رہی ہے مشکات شریف میں آ رہی ہے، اور نیچے لکھا بھی ہو کہ عبداللہ عباس کو نہیں پایا، یہ کہتے ہیں یہ ابن جریج جو روایت کرنے والے ہیں وہ عبداللہ بن عباس کی روایت کر رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے عبداللہ بن عباس سے ان کی ملاقات جو ہے وہ ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن ہو سکتا ہے کسی اور وجہ سے ان کو پہنچی ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو یہ بتا دیا کہ سند میں کیا کیا ہے اور کیا کیا نہیں ہے۔ تو اچھا ایسا بھی ہے نا، اب دیکھو نا، اگر ایک بندہ عالم ایسا ہو کہ وہ ساری رات بھی عبادت کرے، ساری رات کا مطلب ہے داؤد علیہ السلام کی عبادت کے، سویا بھی اور جاگا بھی اور علم بھی حاصل کرتا رہے، تو وہ تو سونے پہ سہاگا ہے نا۔ علماء کرام کا ان کے پاس بہت سارے راستے ہوتے ہیں اپنی کتاب بڑھانے کے اور اپنے اعمال میں آگے جانے کے۔ چلے اب آپ بہت شکریہ آپ کا، آج کے لیے اتنا کافی ہے، سلامت رہیں، اور انشاءاللہ ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد۔ کاشف اور بشرا جانی آپ لوگ دوبارہ ایک دفعہ جوائن کریں، ٹھیک ہے، اس کو میں بند کر رہا ہوں، جی دوبارہ جی، بند ہو رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔